کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ایک اور دنیا بھی موجود ہے جو ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کہلاتی ہے؟ ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کیا ہیں اور کس طرح کام کرتی ہیں، اس بارے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد زیادہ معلومات نہیں رکھتی۔ آج کی اس ولاگ میں ہم ڈیپ ویب اور ڈارک ویب کے بارے میں جانیں گے۔ ہم جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرنے کے لیے 3 بار www لکھنا پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویب۔ اسے سرفس ویب اور لائٹ ویب بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے سب سے حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ دن رات استعمال کر کے بھی جس انٹرنیٹ کو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ کل انٹرنیٹ کا یعنی اس کا مواد ٹوٹل انٹرنیٹ کا صرف 4-5% ہے۔ باقی کا 95% انٹرنیٹ عام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہوں گے کہ یہ 95% انٹرنیٹ ہماری آنکھوں سے کیوں اوجھل ہے؟ ہم اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس اوجھل انٹرنیٹ کی عظیم دنیا میں کیا کیا چھپا ہوا ہے؟ عام لوگوں سے اسے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہاں کیا 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 جاتا ہے؟ تو آج کے اس ولاگ میں ان سوالات کے جوابات پر بات ہوگی۔ ورلڈ وائڈ ویب کو ٹم برنرز-لی نے 1989 میں ایجاد کیا اور 6 اگست 1991 کو باقاعدہ منظر عام پر لایا گیا۔ پھر یہ ٹیکنالوجی گولی کی رفتار سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی۔ اس طرح پوری دنیا سمٹ کر ایک کمپیوٹر کی اسکرین پر اکٹھی ہو گئی۔ ویب کے فوائد سے انسانیت مستفید ہونے لگے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محتاج بن کر رہ گئی۔ ویب کی تیز رفتاری کی وجہ سے دستاویزات کی منتقلی اور خط و کتابت ای میل، واٹس ایپ، فیس بک کی شکل میں تبدیل ہوتی گئی اور کمپنیوں اور دوسرے اداروں نے اس کا استعمال شروع کر دیا۔ ایک طرف پوری دنیا اس نعمت سے مستفید ہو رہی تھی، تو دوسری طرف ڈیوڈ چام نے ایک مضمون جس کا عنوان سیکیورٹی وداؤٹ آئیڈینٹیفیکیشن لکھا، جس میں انہوں نے خبردار کیا کہ ورلڈ وائڈ ویب کی حد سے زیادہ استعمال کی وجہ سے لوگ اپنی معلومات کی نگرانی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی معلومات درست ہیں یا پرانی ہیں۔ چنانچہ جس خدشے کا اظہار ڈیوڈ چام نے کیا تھا، آج ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ گوگل، فیس بک سمیت دیگر ویب سائٹس اپنے یوزرز کے بارے اتنا کچھ جانتی ہیں کہ اس کے قریبی دوست یا سگے بھائی بہن بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ چنانچہ انہی سورسز کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے خفیہ اداروں نے جاسوسی کا جال بھی بچھا دیا۔ یہاں سے انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک نیا موڑ آتا ہے اور حکومتیں یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ انٹرنیٹ پر ڈیٹا کے تبادلے کی سیکیورٹی کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے تاکہ کوئی اسے چوری نہ کر سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے امریکی نیوی کے 3 ریسرچرز نے یہ بیڑا اٹھائے ہوئے اونین روٹنگ کا نظام پیش کیا۔ اس نظام کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص کسی کی ڈیٹا کو چرا نہیں سکتا تھا اور نہ ہی بغیر اجازت کے ویب سائٹ کو اوپن کر سکتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب امریکی نیول ریسرچ لیبارٹری نے اس نظام کو اوپن سورس کر دیا، یعنی ہر کسی کو اس سے مستفید ہونے کی اجازت دے دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگوں نے اس نظام کو اپنے گھناؤنے جرائم کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اسی کا نام ڈارک ویب ہے۔
اس ساری بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرض کریں کہ برف کا ایک پہاڑ سمندر میں کھڑا نظر آ رہا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ باہر ہے۔ اسے آپ ورلڈ وائڈ ویب یعنی وہ انٹرنیٹ سمجھ لیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک بڑا حصہ زیر آب نظر آ رہا ہے، اسے ڈیپ ویب کہا جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑا حصہ مزید نیچے گہرائی میں نظر آ رہا ہے، اسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے۔ پھر ڈارک ویب میں ریڈ رومز ہوتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس برف کے جو پہاڑ ہے اس کے نیچے جو سمندر کی تہہ ہے اسے میرینوس ویب کہا جاتا ہے، جس تک رسائی دنیا کے عام ممالک کی حکومتوں کی بھی نہیں ہے۔ اب میں ویب کے ان چاروں حصوں کی تھوڑی تھوڑی تشریح کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، ورلڈ وائڈ ویب وہ انٹرنیٹ ہے جسے ہم اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر استعمال کرتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ٹوٹل انٹرنیٹ کا صرف 4 یا 5% ہے۔ نمبر 2، اس سے نیچے ڈیپ ویب ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس تک رسائی صرف متعلقہ لوگوں کی ہوتی ہے، اور یہ عام طور پر مختلف کمپنیوں اور اداروں کے استعمال میں ہوتا ہے، جیسے بینکوں کا ڈیٹا یا مثلاً آپ کی جو موبائل فون کی سمز ہیں، یو فون، موبلنک، ٹیلی نار وغیرہ، اسلام آباد سے خریدتے ہیں اور پھر کراچی میں جا کر دوبارہ سم نکالنے کے لیے ان کے آفس جاتے ہیں، تو وہ اپنا انٹرنیٹ کھول کر آپ کی تفصیلات جان لیتے ہیں کہ آپ واقعی وہی آدمی ہیں جس کے نام پر یہ سم ہے۔ یہ سارا ڈیٹا ڈارک ویب پر یا ڈیپ ویب پر ہوتا ہے، چنانچہ یو فون والے یا دوسری کمپنیوں والے صرف اپنا ڈیٹا اوپن کر سکتے ہیں، کسی اور کا نہیں۔ اسی طرح ہر کمپنی کی رسائی صرف اپنے ڈیٹا تک ہوتی ہے۔ پھر ڈیپ ویب سے نیچے باری آتی ہے ڈارک ویب کی۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جس کے پاس ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا پورا ایڈریس ہو۔ عام طور پر ڈارک ویب کی ویب سائٹ کا ایڈریس مختلف نمبر اور لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور آخر میں .com کی بجائے .tour یا .onion وغیرہ ہوتا ہے۔ یہاں جاننے کے لیے متعلقہ ویب سائٹ کے ایڈمن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، جو آپ سے رقم وصول کر کے ایک ایڈریس دیتا ہے۔ جب آپ پورا اور ٹھیک ایڈریس ڈالتے ہیں تو یہ ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں گوگل یا عام براؤزر پر یہ اوپن نہیں ہوتی، یہ صرف ٹور یعنی TOR پر ہی اوپن ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان ویب سائٹس کو اوپن کرنا یا دیکھنا بھی قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ کے بارے صرف اتنا پتہ چل جائے کہ آپ نے ڈارک ویب وزٹ کیا ہے تو اس پر آپ کی گرفتاری اور سزا ہو سکتی ہے، اور یہ ایک سائبر کرائم جرم ہے۔ پھر ڈارک ویب پر ریڈ رومز ہوتے ہیں، یعنی ایسے پیجز ہوتے ہیں جہاں لائیو اور براہ راست قتل و غارت گری اور بچوں کے ساتھ زیادتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، مال و دولت ہوتی ہے اور ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ اس قسم کے مناظر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، چنانچہ وہ ان ریڈ رومز میں جاتے ہیں۔ وہاں ہر چیز کی بولی لگتی ہے، مثلاً زیادتی دکھانے کے اتنے پیسے، قتل دکھانے کے اتنے پیسے، گلا دبا کر مارنے کے اتنے پیسے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی منشیات، اسلحہ ہو اور جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کو وہاں بآسانی مل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہاں پر ریٹ لگے ہوتے ہیں کہ فلاں لیول کے آدمی کو قتل کروانے کے اتنے پیسے، مثلاً کوئی ڈاکٹر صحافی کے قتل کے اتنے پیسے، اور کسی سیاسی آدمی کو قتل کرنے کے اتنے پیسے، اور گریڈز کے لحاظ سے گریڈ 16، 17، 18 کو قتل کرنے کے اتنے پیسے وغیرہ۔ اس قسم کی ایک ویب سائٹ سلک روڈ کے نام سے بھی مشہور تھی، جسے امریکی انٹیلیجنس نے بڑی مشکل سے
एड़ी चोटी का जोर लगाकर ट्रेस करके 2015 में ब्लॉक किया था। मैरियन्स वेब ये इंटरनेट की दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है। हकीकी दुनिया में समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा मरियानोस ट्रांच कहलाता है, इसलिए इसके नाम पर इस वेब का नाम भी यही रखा गया है। इंटरनेट के इस हिस्सा में दुनिया की चंद ताकतवर हुकूमतों के राज रखे हुए हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल और दीगर जो फोर्सेस हैं इनके राज रखे हुए हैं। यहाँ एंट्री किसी के बस की बात नहीं, यहाँ कोड वर्ड और कीज़ का इस्तेमाल ही होता है। एक सबसे अहम बात ये भी सुन लें कि डार्क वेब पर जितना कारोबार होता है वो बिटकॉइन में होता है। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो किसी कानून और ज़ाब्ते में नहीं आती और ना ही ट्रेस हो सकती है। किसी के बारे में ये नहीं जाना जा सकता कि इसके पास कितने बिटकॉइन हैं। डार्क वेब पर अरबों खरबों डॉलर्स का ये गलीज़ कारोबार होता है। अब आखिर में इस सवाल का जवाब जो इस सारे मामले को सुनकर आपके जहन में पैदा हुआ होगा कि इस वेब पर पाबंदी ही क्यों नहीं लगाई जा सकती, तो बात यह है कि जैसे पिस्टल या क्लाशनकोफ हम अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए बनाते हैं, या आम लफ्ज़ों में कोई छुरी सब्ज़ी काटने के लिए बनाई जाती है, तो अब अगर कोई इस छुरी को उठाकर किसी की पेट में घोंप दे तो कसूर छड़ी का यानी छुरी का नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल का है। छुरी पर अगर पाबंदी लगा दी जाए तो तमाम इंसानों का हर्ज होगा। लिहाजा इसका हल यही है कि जो इसका गलत इस्तेमाल करे उसे इबरत का निशान बना दिया जाए और बाकी लोगों को पहले से ही बता दिया जाए कि भाई इसका गलत इस्तेमाल आपकी दुनिया भी बर्बाद करेगा।